Do you think that whatever you want to do in Gaza, whatever you want to do in Iraq, whatever you want to do in Somalia, whatever you want to do in Syria, whatever you are intending to do in Iran, you would like to do and repeat the same in Pakistan? No, we will not allow you. United Nations is not playing its part. United States of America is just doing a lip service. I would also like to state that if a mighty Islamic state is sincere to the peace of the world, it must realize that Pakistan cannot be taken in a light way. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work. Arshad Malik Saab is back on the podcast again. اور واقعات ہو چکے ہیں. لاسٹ نائٹ there was attacks in مرید ایئر بیس شورکوٹ اور نور خان ایئر بیس پنڈی میں انڈیا کی طرف سے. پہلے تو میرا یہی سوال ہے کہ سر ان نے ریڈ زون کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر رومر ہیزٹ کے ان کے ڈرونز چلے. کیا آپ اگر میرے ساتھ ہائپوتھسائز کریں کہ کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے اور یہ کیوں یہ اٹیک پہ اٹیک کری جا رہے ہیں؟ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shayan, it's a very, very crucial stage. It's a situation of crisis. And I think we have to respond adequately. میں ایک لحاظ سے تو ہم دونوں کو بڑا مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے جو کل اور پرسوں سوچا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آئی تھنک یہ اسی کا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہی اس وقت یہ ہے کہ آخر کار یہ ہندو متا، ہندو سوچ، جو فاشسٹ سوچ ہے مودی کی، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ ایک اور ٹرافی بنانے کے چکر میں ہے، ٹرافی لینے کے چکر میں جو اس کو کہیں سے نہیں مل رہی؟ جب اس کو ایک ہزیمت اٹھانا پڑی ایک ایریل بیٹل میں، اور ایک اس نے سلیکٹڈ ٹارگٹس پہ آ کے جب کیا، اور اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا اس کو دندان شکن جواب ملے گا. تو جب یہ جواب مل گیا تو کل جب میں اور آپ یہ کر رہے تھے، اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ڈرونز بھیجے، جو ڈرونز وہ والے جو ویپنائزڈ ڈرون تھے، اور ایک انپلیزنٹ سی فیلنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے کرکٹ گراؤنڈ پہ کرکٹ ہو رہی تھی، جہاں پہ لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے، اور یہ میں کوالیفائی تو نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کے قریب ہوا، بٹ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پہ معصوم شہری تھے. سو اس کا مطلب انسانیت سے تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اب اس کو اگلا جو ان کا فیز رات کا آیا وہ اگین وہی تھا. دو وجوہات میں سمجھتا ہوں. ایک تو وہ خوفزدہ ہے جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہماری ہیبت طاری ہو چکی ہے اس سے وہ خوفزدہ ہے، وہ ذہنیت خوفزدہ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے اگین ڈرونز کا سہارا لیا، اور ایک شورکوٹ جیسے آپ نے فرمایا، اور ایک نور خان بیس کے قریب انہوں نے گرایا، اور تیسرا جو میری رپورٹ ہے سکھر، یا آپ کہہ رہے ہیں مری، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ معصوم شہریوں کے ٹھکانوں رہنے کی جگہوں پہ اس نے اٹیک کیا. سو دیٹ واز اے ٹائم آئی تھنک دیٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ انف از انف. اینڈ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ یہی کرتے چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کے جواب میں مختصر یہ بات کہنی چاہیے کہ وہ ایک ٹرافی لینے کے چکر میں اس کو کہیں سے مل جائے. اچھا، کل رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات بھی کی کہ افغانستان پہ اٹیک کیا ہے، یہ بات بھی کی کہ اپنے پنجاب میں امرتسر میں اینڈ آئی بلیو کوئی سکھ ٹیمپلز تھے آدم پور میں، ادھر بھی اٹیک کیا ہے. اب سر ایک تو مجھے سمجھائیں نہ چلیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انڈین گورنمنٹ اپنے اوپر اٹیک کرے، اور اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات ٹیلی ویژن پہ اعلان کر دے؟ شایان، آج تک ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کم ہے اور بڑی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ. جو میرا میڈیا ہے پاکستان کا، اس نے بھی کوئی جنونی جذبے دکھانے کی یا شو کرنے کی کوشش نہیں کی. جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، جو اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو جنگ کرو. سب نے یہی کہا کہ تحمل اور مزاجی سے کریں، اور وہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹس دی جو صحیح تھی. ہم نے کوئی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا. لیکن اگر آپ پہلے دن سے دیکھنا شروع کریں تو ہندوستان کے میڈیا نے اور ہندوستان کی لیڈرشپ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی.
اور سوائے اس بات کے کہ جنگ ہونی چاہیے اور پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، کمزور ملک ہے، ایک IMF کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. جب اس سارے انوائرمنٹ میں مسٹر مودی کو جب ڈیسیژن لینا پڑا تو میرے خیال میں ایک قسم کا اس کے اوپر پریشر بھی تھا. 1 سیکنڈ، بدقسمتی یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ کا اس نے ایک پرچار کیا ہوا ہے، جبکہ صحیح معنوں میں مودی، میں تو اس کو انسان بھی نہیں گردانتا. جس انسان کو اپنے ملک میں بسنے والے انسانوں کی قدر نہیں ہے، ان کی جانوں کا احساس نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. شایان بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، ہم نے انکوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. DGISPR نے پہلے دن سے بڑی بیلنس اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. پھر جب ہمیں میں اور آپ جب ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیسے کوالیفائی کرتے ہیں کہ رافیل گر گئے، یہ وہ وقت تھا جہاں پہ ہم آ کے اپنے پائلٹس کو سامنے لے آتے، اپنے ایئر فورس اور نیوی کے آفیشلس کو سامنے لے آ کے، لیکن اس وقت بھی ہم نے اس وقت تک نہیں کیا جب تک ہمارے پاس سیٹلائٹ پکچرز نہیں آ گئی، جب تک ہمارے پاس آڈیو پکچرز نہیں آ گئی، اور جب تک ہم نے ٹرولی سینس میں اسٹیبلش نہیں کر لیا کہ یہ واقعی ایسا ہو چکا. سو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال، آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ وہ ایک پیٹرن چل رہا تھا، غلط، جھوٹ، اور جو انڈیا کے اندر ہم بھی دیکھ رہے تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے سینٹی پریویل کرنے کی کوشش کی، لاجیکل بات کرنے کی کوشش کی، ان کو سینسر کر دیا گیا. پاکستانی میڈیا کو سینسر کر دیا گیا، آپ کے چینل کو سینسر کر دیا گیا. تو یہ وہ سینٹی والے لوگ، بھلے وہ پاکستان میں تھے، بھلے ہندوستان میں تھے، بلکہ دنیا میں تھے، ان سب پہ بلاکٹ کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز وہ جھوٹ اور دروغگوئی پہ کام لے رہے تھے. تو یہ کہنا کہ اگر انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، انہوں نے اپنے ٹیمپل پہ حملہ کیا، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ یہ بھی چل رہی تھی کہ پنڈی پہ قبضہ ہو چکا ہے. بالکل پھر ان کے صحافی نے آ کے کہا کہ اسلام آباد ویران ہو چکا ہے. بالکل. آپ جا عاصم کے منیر جیل ہو چکا ہے، جیل ہو چکا ہے. شہباز شریف کے گھر پہنچ تو چکے ہیں. کتنے غلط، تو یہ وہ ساری چیزیں اس چیز کو پروو کرتی ہیں کہ لیکن اب میں آپ کے ایک پوائنٹ پہ اور آنا ہے. ابھی میں آتے ہوئے جو میڈیا انڈیا کا دیکھ رہا تھا، انڈین آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. Now they are probably giving a balanced statement. Now they are accepting that something has gone wrong. وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سر میں آپ سے اسی پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپریشن ان نے اناؤنس کیا، ان نے اگلے دن کہا کہ جی ہم نے اپنا آپریشن کر لیا، پھر رات کو فیز 2 اناؤنس کیا جی، پھر اگلی رات کو فیز 3 اناؤنس کیا. اب دیکھیں میں آپ سے جو پہلے بھی بات کر رہا تھا، میں ابھی بھی، اور جو ہمارے ویورز پوڈ کاسٹ دیکھتے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جنگ کے بہت خلاف ہیں، جنگ تو کبھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ روز رات کو، صبح کو آپ ہمیں کہو کہ جی چلو خیر ہے اب ختم ہو گیا، ڈی ایسکلیٹ کرو، ہم جنگ نہیں چاہتے، اور پھر رات کو فیز 4 کر دیں، فیز 5 کر دیں. اب یہ میں کل رات سوچ رہا تھا سر، روز یہ 12-1 بجے اب نیند کیسے آئے انسان کو جب روز 12 بجے کچھ سننے میں آتا ہے کہ کچھ شروع ہو گیا ہے، پھر کوئی بام کی آواز آتی ہے. تو اب میں اس انڈین میڈیا کی یا اس انڈین حکومت کی بات کیوں سنوں؟ آپ 4 دن سے مزید ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اٹیکس بتا رہے ہیں جو ہوئے نہیں ہیں، آپ پیس کی بات کر رہے ہیں جو کہ رکھ نہیں رہے، تو کیوں ہم ان کی بات مانیں؟ اور آپ کو کیسے پتا یا ہمیں کیسے پتا کہ آج رات یہ وہ ہماری بات سنیں گے اور آج مزید اور اٹیک نہیں کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس کو تسلیم نہیں کر رہا. رافیل کو گرنے کے اوپر انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا جب تک کہ رافیل کمپنی نے اٹ سیلف آ کے اناؤنس نہیں کیا، جب تک ایجیکشن کمپنی نے آ کے اٹ سیلف اناؤنس نہیں کیا. جب آج بھی اگر امریکن BBC دوسرے نیٹ ورک دیکھیں، اسکائی نیٹ ورک پہ دیکھیں، تو کوئی لاجک، کوئی سین بات انڈیا کی طرف سے نہیں آ رہی، جو بڑی بدقسمتی. ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں انڈین ایئر فورس، آرم فورسز کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ دروغ گوئی سے کام نہ لو. آپ اپنے اندر ہی پینک کریٹ کر رہے ہو. اور یہ جو آپ نے بات کی سکھوں کے ٹیمپل کی، کہ میں شاید آپ کل بھی بات کر چکے ہیں، پرسوں بھی، کہ دیکھیں وہ اپنے اندر ڈویژن رکھتے ہیں. ان کے جو حکومت ہے، ان کے ایکشنز کی وجہ سے وہاں پہ نفرت ہے. وہاں پہ کیا ایک مسلمان کو جینے کا حق ہے؟ کیا ایک سکھ کو زندگی گزارنے کا حق ہے؟ یا جو بڑے بڑے فنکار وہاں پھرتے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اپنا گھر بامبے میں نہیں لے سکتا. ایک جو ریسٹلائز، ایک بندہ برہمن ذات کے جو ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اور کسی اور ذات کے پانی کو تو ہاتھ نہیں لگاتے.
تو کس طرح وہ کسی اور کو برداشت کرتے ہیں. سو عدم برداشت کا تصور وہاں پہ ہے, درو گوئی کا وہاں پہ تصور ہے, اور سیکولر اسٹیٹ کے تو پرخچے اڑ چکے ہیں. سر آپ نے بات کی نا ڈویژن کی, مجھے لگتا ہے کہ کل جو اٹھا ہوا تھا پاکستان میں 4:30-5 بجے فجر کے ٹائم, جب وہ BBC کی رپورٹ آئی تھی کہ 50 کے 50 جہاز ہمارے ایئر بورن ہیں, آئی ڈونٹ تھنک میں نے ایٹ لیسٹ پرسنلی, ہماری ایج کے جو لوگ ہیں, اتنی یونٹی, اتنا جنون شاید اپنی زندگی میں فیل کیا ہو. ڈر بھی, کیونکہ اوبویسلی ہمیں بام بلاسٹ کی آواز آ رہی ہے, ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے, میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, لیکن جنون بھی کہ آخر کار اب ہماری ایئر فورس ہمیں پروٹیکٹ کرے گی. تو میں اس اٹیک کے بارے میں یا اس رسپانس کے بارے میں مجھے بتائیں, پٹھان کوٹ, آدم پور, کہاں ہم نے اٹیک کیا, کیا ہم نے کیا, کیا آپ کے سورسز آپ کو بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات تمہیں بار بار کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں, لیکن میں بھی کوئی بڈھا نہیں ہوں, میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہی ہوں, تھوڑی سی عمر میں. کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں. دس واز آن اے لائٹر نوٹ, بٹ نیور دا لیس. دیکھیں, جو آپ نے جذبہ دکھایا, آپ جیسے بچوں نے جو جذبہ دکھایا, وہ واقعی قابل ستائش ہے. آپ کا دوبارہ فوراً پروگرام کر دینا اس پہ, اور میں نے آپ کے اس دن بھی کویسچن دیکھے تھے, یو آر آلریڈی ویل پریپیئرڈ, کچھ چیزیں آپ کو واقعی بہت اچھی پتہ ہیں. دس از گڈ that it is coming in your age and this is coming in people like you. اب ہم رسپانس کی طرف آتے ہیں. جب ہم نے اپنا پہلا پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی تھی کہ we will not react, we will wait. جو پہلا اٹیک ہوا تھا, اگر آپ یاد کریں تو یہ وہ اٹیک ہوا جس میں انہوں نے سلیکٹڈ 7 سے 9 جگہیں دی, جس پہ مذہبی منافرت لے کے آئے, مسجدوں کو اٹیک کیا, معصوم بچے اور جو جہاں پہ اللہ کے پاک کلام کا ذکر ہوتا تھا ان کو اٹیک کیا. یہ ٹیررسٹ کو اٹیک کرنے کی بالکل خام خیالی تھی جو انہوں نے دنیا کو دینے کی کوشش کی. وہاں پہ ایک ہمارا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا, بیکاز وی ور پریپیئرڈ, بیکاز وی ور ایکسپیکٹنگ. سو ایک بیٹل ہوتی ہے جس میں اللہ کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رحمت سے جو ہمارے شاہینوں نے کمال کر دکھایا, ہم نے ایک ان کو ریئیکشن شو کر دیا, اینڈ دیر آفٹر وی اگین کیپٹ کوائٹ. اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا, ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا, آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میری ذات کے تک اگر آپ محدود رکھتے ہیں, آئی ایم ناٹ اے ڈیسیژن میکر, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر, بالکل, بٹ اگر مجھے وہاں پہ چانس دیا جاتا, آئی شوڈ ہیو ریٹیلیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ہاؤ واٹ دیٹ آف کورس از سبسیکوینٹلی, بٹ ہم نے وہاں پہ بالکل تحمل سے کام لیا, حکومت پاکستان نے تحمل سے کام لیا, آرم فورسز کی لیڈرشپ نے تحمل سے کام لیا. تو شاید اس کو انہوں نے غلط سمجھا. اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ امریکی سفارتکار آ رہے ہیں, سعودی سفارتکار آ رہے ہیں, ایرانی سفارتکار آ رہے ہیں. تو ایک میسج شاید دوبارہ یہ انڈیا کو گیا کہ یہ پھر ڈرپوک ہو گئے یا ڈر گئے. دس از ویئر پرابلی مودی فیلٹ رانگ. یہاں پہ ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسری جو اس کو سبکی ہوئی, ہی ہیڈ ٹو ریکور فرام دیٹ آلسو. اب اس نے ایک اور ٹیسٹر پھینک دیا, اور وہ ٹیسٹر پہلے دن میں پھینکے. اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکن اور سعودی امبیسڈر یہاں پہ تھے, اس وقت ڈسکشن نیگوسیشنز ہو رہی تھی. دیر واز نو ریئیکشن فرام پاکستان. ہم آپ جیسے بچوں سے ملتے ہیں, وہ مجھے سوال کر رہے تھے کہ سر آپ کچھ کریں, کچھ کروائیں, کسی کو کہیں, لیکن آرم فورسز اور لیڈرشپ نے ریسٹرین. اب جب فائنل نیل ان دا کافن جیسے آپ کہتے ہیں, انہوں نے جب یہ 3 اٹیک کیے ڈرونز کے ساتھ, اور اس میں تھوڑا بہت تو ڈیمیج ہوگا, ہمیں بالکل آج شام تک انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ضرور رحمت اس میں بھی شامل ہوگی. سو دیر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے پھر وار پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. میں وار پلانس کو لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑا سا ایک آپ سے اجازت لوں گا کہ وار پلانز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی فورسز کو, اپنے آپریشنز کو ڈیفائنڈ کر لیتے ہیں. ان ڈیفائنڈ وار پلانس کو آپ اپنے اسکواڈنس کو دیتے ہیں, اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور ان کو آپ ریہرس کرتے ہیں. وہ ریہرس کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کل اس قسم کی کوئی ایونچویلٹی آئے تو اس میں ایک انٹیگریشن کے ساتھ جب ہم لانچ کریں تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم کریں. تو یہ وہ اس پریپریشن کا سکسیس تھا, ان وار پلانس کی کلیئرٹی تھی, جس میں نے آپ کو شاید بتایا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم ایئر فورس کے کم از کم مجھے پتا ہے ہماری لیڈرشپ خود ہائیسٹ پاسبل آفس تک انوالو تھے. سو ان وار پلانس کے تحت ہم نے کچھ ٹارگیٹس ڈیفائن کیے ہوئے تھے, اور اس میں وہ ٹارگیٹ تھے جو DGI-SPR کی زبان میں کہ ان کی گونج بھی اٹھے گی, ان کی آواز بھی آئے گی, اور ان کے شعلے بھی اٹھیں گے. سو ہم نے بیسیکلی وہ ٹارگیٹس ایئر بیسز اسٹارٹنگ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ,
جس میں اخنور ہے، آدم پور ہے، بٹنڈا ہے. یہ جو میجر بیسز تھے جن کے اوپر ان کے جہاز ہیں، ان کو ہم نے اپنے ایئر کرافٹ کے تھرو اور سرفیس میسائل کے تھرو انگیج کیا. پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات جو ہم نے کی وہ ہم نے ان کے ہبس کو کیا، جیسے برہموس ایک بہت خطرناک میسائل جو کہ رشیا کے تعاون سے بن رہا تھا اور انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھا، اس کے سب سے بڑے ہیڈ جو ہب تھا، ویئر ہاؤس تھا، اس کو ہم نے تباہ کیا، جس کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. پھر ہم نے جو S-400 سسٹم، اگین ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی، جس پہ یہ انٹچیبل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اب اس کے اوپر سے کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کو انگیج کیا. تیسری جو بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے، جو کہ بہت مزے کی بات ہوئی، اور وہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا سائبر اٹیک لانچ کیا. اب آج کا دور میں جو سائبر اٹیک پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پہ ایکوائر کیا ہے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ، اٹ واز نیور نون ٹو اینی بڈی. یہ وہ ویپن ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے آرسنل میں ایسے سرپرائز ہیں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. سو یہ جو سائبر اٹیک آپ نے کیا، آپ نے ان کے بلیک آؤٹ کر دیا، آپ نے ان کے گریڈ اسٹیشن، اور آپ نے آئی ایم شیور دیکھے ہوں گے ویب سائٹس کے اوپر پاکستانی فلیگز ان کی کئی آفیشیل سائٹس پہ اس وقت لہرا رہے ہیں. بالکل. میں اسی پہ سائبر اٹیک پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو میں کل رات ہی یاد کر رہا تھا جب سائبر اٹیک اناؤنس ہوا، کیونکہ آپ نے آخر میں پروگرام کا کہا تھا کہ 2 سرپرائزز ہیں، آپ خود دیکھیں گے. ان سرپرائزز سے پہلے آپ نے ابھی بات کی جو S-400 ہے، JF-17 تھنڈر کی بات ہو رہی ہے، جیو پہ بھی بینر چل رہا تھا کہ اس نے اس کو ڈیمیج کیا. کیا آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ اس پہ کچھ ڈیفینس اس کی ڈاؤن ہوئی ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے؟ کیونکہ انڈیا تو ڈینائی کر رہی ہے. نہیں، سب سے بڑا تو میں جیسے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے آفیشیل کنفرمیشن جب تک نہیں آ جاتی تب تک ہم اپنے ریسورسز پہ ریلائی کرتے ہیں. جو میرے ریسورسز بتاتے ہیں، جو میری پہنچ بتاتی ہے، اور ان ریسورسز کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ویڈیوز جو ہماری کیپچر ہوئی ہیں، جو ہماری سیٹلائٹ کی پکچرز کیپچر ہوئی ہیں، وہ یہ کنفرم کرتی ہیں کہ S-400 کی سائٹ تباہ ہوئی. 1 سیکنڈ، یہ بہت کوئی اوتھینٹیکیٹ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو انڈین چینلز ہیں، جو انڈین انڈیویجولز کے چینلز ہیں، جو انڈین انڈیویجولز کی ویڈیوز ہیں، وہ اس کو ریکنفرم کرتی ہیں، ہمارے کلیم کو سبسٹینشیٹ کرتی ہیں کہ برہموس اور S-400 بالکل تباہ ہو چکے ہیں. S-400 کے تباہ ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ S-400 اگر زندہ ہوتا، اگر سلامت ہوتا، خوش قسمتی سے نہیں ہے، تو جو ہمارے اٹیکس ہو رہے تھے وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ پہلے جو ایکشن ہمارا تھا اس کو ابھی تک کم از کم ان کو یہ تو تیار ہونا چاہیے تھا، اس کی کافی ساری رینج ہے. پھر ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ سرفیس ٹو سرفیس میسائل لانچ کیے ہیں، اور اس کی بھی ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے بھی انشاءاللہ میرا پوری امید ہے آج شام تک آ جائے گی. سو دیٹ از ہاؤ وی آر سبسٹینشیٹنگ آور کلیمس. اور سائبر اٹیک پہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ پڑھوں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے کہ 10 SCADA سسٹمز انرجی سیکٹر میں کمپرومائز ہوئے ہیں، 1700 کے قریب ویب سرورز ڈاؤن ہوئے ہیں، ونڈ ٹربائنز ڈاؤن ہوئی ہیں، ICT انفراسٹرکچر آف انڈین ریلویز، دہلی گیس ڈسکام، کشمیر الیکٹرک ڈسکام ڈیٹا سینٹرز ڈیلیٹ ہوئے ہیں، ICT انفراسٹرکچر انڈین ریلویز، دہلی گیس یہ بھی ہوا ہے ڈسرپٹ. 507 ICT سروس ڈیوائسز اور ڈیٹا بیسز اوبلیٹریٹ ہوئے ہیں، 13 گورنمنٹ پورٹلز ہیک ہوئے ہیں، 150 ڈیٹا بیسز ڈیٹا سٹولن. BGP کی مادھیہ پردیش ویب سائٹ ڈیفیسڈ، 110 کارپوریٹ ویب سائٹس ٹیکن ڈاؤن، 3 نیوز چینلز ڈیفیسڈ اینڈ ڈسرپٹڈ. اس میں بات ہو رہی ہے اسٹکس نیٹ از سم اسرائیلی اور امریکن سائبر وارفیئر ٹول جو اسرائیل ایران والے جنگ میں یوز ہوا تھا. ہم نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے پروکیور کی، ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ اب تو چلیں یوز ہوگی ہے تو تھوڑی سی کھلم ڈلا بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ثبوت کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں؟ اگر انڈیا اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہے تو کہاں سے میں اس کے ثبوت نکال سکتا ہوں؟ دیکھو، آپ نے کئی ٹیکنیکل لفظ بھی یوز کیے، جیسے CAD آپ نے کیا، وچ از ایکچولی سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفینس ایسٹس ہیں. پھر آپ نے جو نارمل پبلک کے لیے آپ نے TV چینلز، گریڈ اسٹیشن کی، وہ تو ایک عام فہم آدمی کے لیے.
دیکھیں یہ ایک بات اور کلیئر کر لیں کہ جو ہمارے سو کالڈ ایڈوانسڈ ملک ہیں، جو سو کالڈ ایڈوانس ملک ہیں جو کہ ویسٹ میں بھی ہیں، وہ کسی کے نہیں ہیں۔ یہ بات آپ بالکل کلیئر کر لیں، نہ وہ آپ کے ہیں نہ وہ ان کے ہیں۔ وہ ایسے ساہوکار ہیں جو صرف اور صرف اپنے پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ان بٹوین دا ورڈز کچھ بات کو میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ However, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے آج سے 5 سے 7 سال پہلے سے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ نیکسٹ وار از گوئنگ ٹو بی فاٹ ان اسپیس۔ اور شاید آپ کو نہ پتہ ہو، اگر پتہ ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن عام قارئین، عام ناظرین کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ ہم نے سائبر ایئر اسپیس کمانڈ آج سے 7 سے 8 سال پہلے اسٹیبلش کر لی تھی، اور اس سائبر ایئر اسپیس کمانڈ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں ہم نے ایک دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھی کلیم کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ایئر فورس کے ایسٹروناٹس اسپیس میں جائیں گے۔ پھر اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے جو اسپیس ٹیکنالوجی میں کام کرنا شروع کیا تھا وہ پاکستان ایئر فورس نے کیا تھا۔ بالکل ہمارے پاس پولش اس وقت آفسرز تھے جن کو ہم نے انچارج بنایا، اور اسپاکو میں کافی دیر تک، کافی حد تک پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ موجود رہی۔ اس کولیبوریشن کو پچھلے 3 سال سے میرے خیال میں بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور یہ صرف چائنا پہ ہم ریلائی نہیں کرتے۔ چائنا ہمارا بہت با اعتماد دوست ہے، ٹرکیہ ہمارا بہت با اعتماد دوست ہے، لیکن دنیا میں جہاں جہاں سے یہ ہمیں مل سکتی تھی ہم نے وہ لی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں دی ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ کی سائبر کمانڈ نے یہ کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، نیوی، سب میں اسپیس سے سائبر کمانڈز بن چکی ہیں۔ ہاں، پاکستان ایئر فورس نے تھوڑا سا اس میں لیڈ لی۔ اس کے علاوہ جو اس کو آگمنٹ کرتی ہے تینوں سروسز میں، وہ ہے C4I۔ C4I تو پچھلے 10 سال 12 سال سے ہمارے پاس موجود تھی۔ بالکل سو آپ کے کوشچن کے جواب میں، یہ سروس اور یہ کیپیبلٹی اور یہ کیپیسٹی ہم نے نہ صرف چائنا اور ٹرکیہ سے لی، بلکہ اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے لے کے اس کو ٹیلر میڈ کیا ایز پر یور اون ریکوائرمنٹ۔ پھر ہم نے اپنے ڈیڈیکیٹڈ بچے جو ہمارے مجاہد ہیں ان کو ہم نے PhDs کروائی، اور اس وقت ایک اتنی طاقتور فورس ہے جس کا مظاہرہ آپ نے خود دیکھ لی۔ اچھا، ایک اور جو کانورسیشن چل رہی ہے کہ ہم نے S-400 جو تھا اس کو ہائپر سونک مسل سے ایریڈیکیٹ کیا۔ آج تک ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ہائپر سونک مسل ہے، آج بھی یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بس نیوز فرنزی ہے یا کوئی اور بھی سرپرائزز آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک ہی سرپرائز کافی ہے فی الحال، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں آئی ڈونٹ نو یو ول آسک می دس کوسچن اور ناٹ، لیکن میں یہاں پہ اس کوسچن کو خود سے ہی ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے ریفرین کرو، ریسٹرین کرو۔ انڈیا کو تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ آپ کا ڈیزائن کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ کیا آپ انڈیا کو ہمارے چائنا کے خلاف روکنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم انڈیا کو ڈسٹرب کریں، انڈیا چائنا کو ڈسٹرب نہ کرے؟ کیا آپ ایک نیو اسٹریٹجک الائنس کو روکنے کے چکر میں؟ جو کام انڈیا کرتا رہا آپ نے آنکھیں پرے کرتی گئیں۔ ہمیں یاد ہے ہم بچے تھے، آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ ہمیں کہا گیا 7واں بیڑا آ رہا ہے، 7واں بیڑا، وہ کبھی کمبخت بیڑا آیا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ریسٹرین، ریفرین کچھ نہیں ہوتا بس، اور اس کو آپ اجازت دے رہے تھے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، ایسے ایسے ہمارے پاس ویپنز ہیں، ایسے ایسے سرپرائزز ہیں کہ جس کی اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں، شاید مجھے بھی پتہ نہ ہو، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ ہم اس قسم کے سرپرائز پل کرنے میں انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور یہ نہ صرف یہ مسائل ہیں، اس سے بہتر بھی مسائل ہیں، لوائٹرنگ والے مسائل ہیں، لانگ رینج مسائلز ہیں۔ ہماری جو اسٹریٹجک کمانڈز ہیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ کسی زمانے میں صرف ایک اسٹریٹجک کمانڈ تھی، اب ہمارے ہر آرم فورسز کے پاس ایک اپنی اسٹریٹجک کمانڈ ہے۔ سو ایک اسٹریٹجک کمانڈ اپنی R&D کر رہی ہے، جس میں جو مجھے پتا تھا کم از کم 700 PhD ڈاکٹرز تھے، اب اس کے نیچے تینوں سروسز کی اپنی اسٹریٹجک کمانڈز، تو وہ کیا بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، یہی R&D کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر جو میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا تھا، کل ہمارا جو آپریشن ہے اس کو ہم نے ایک نام دیا،
اس نام کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا کچھ بتا سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے فار آر ینگر لسنرز؟ دیکھیے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے ہیں، قرآن پاک کی ہدایات کی روشنی میں کرتے ہیں. ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو امن اور سلامتی کا پیروکار ہے. ہمیں ہمارے مذہب نے صرف یہی سکھایا ہے کہ پہلے امن کا پیغام دو. آپ یاد کریں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی بھیجا تو پھٹے ہوئے کپڑے تھے، صاف ستھرا چہرہ، پر نور چہرہ، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. بادشاہ نے اس سے بتایا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم امن کا پیغام دینے آئے ہیں، ہماری کنڈیشنز کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. 3 طریقے ہیں، یا ہمارے ساتھ مل جائیں، یا ہمیں فدیہ دے دیں، یا پھر کھلے میدان میں آ جائیں. سو ہم نے یہ ہمیں وہ سبق سکھایا گیا. پھر جب یہ سبق سکھایا گیا پھر اس وقت اس بادشاہ نے کہا تم ہوش میں ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے ایک فقرہ کہا جو کہ شاید آج میرے خیال میں آ گیا. انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں، تم شراب سے پیار کرتے ہو اور ہم محبت سے، موت سے پیار کرتے ہیں، ہم شہادت سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی جان نچھاور کرنے پہ پیار کرتے ہیں. تو ایک میسج تھا. تو جو آپریشن کا ہم نے نام چنا وہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے چنا، اور اس کا بھی اگر آپ مطلب دیکھیں تو وہ یہ ہے آہنی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار. دیٹ مینس دیٹ it is a defensive posture which is nobody can penetrate, nobody can peep in. However, it is a solid iron. اور وہ جب اسٹیل آئرن وال کی طرح سیخ، اور جب وہ سیخ پلائی دیوار کی طرح آپ اپنے دشمن کو روکیں گے، اس کے بعد جب وہ دیوار سے آپ نکلیں گے تو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسحاق ڈار نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کی. اس نے یہ کہا کہ اگر ایک آئیوٹا آف سینٹی بچی ہے اور وہ روکنا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی روکنا چاہ رہے ہیں. اب سر آپ کا سوال آ جاتا ہے کہ کدھر ہے فورسز دیٹ بی، کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز، جہاں ہم نے انڈس واٹر ٹی ٹی بھی پی لی اور ہم نے اٹیک نہیں کیا، اور ہمیں ہمارے سوورن سوئل پہ اٹیک ہوا اور ہم نے اٹیک نہیں کیا، اور ہم نے ڈرونز دیکھے اور ہم نے اٹیک نہیں کیا، اور آج کی تاریخ میں پھر ہم نے ایئر بیسز پہ اٹیک دیکھا تو اس کے بعد ہم نے اٹیک کیا. اب جنگ کی طرف تو ایسکیلیشن جا رہی ہے. تو کیا اور کب لوگ آئیں گے، انٹروین کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں سر، وہی بات ہے جو آپ اور میری 2-3 دفعہ ہو چکی ہے، اور میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ہی، یا آپ بتا دیں لوگوں کو، شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں، کہ جنگ یہ 6 مہینے 8 مہینے 2 سال یہ پرانی جنگیں ہیں. یہ 6 دن 8 دن میں آپ دیکھیں کس طرح اسکیلیٹ ہوا ہے. کل رات میرے گھر کے سامنے بم پھٹ رہے تھے. تو یہ اسکیلیشن وہ نہیں ہے جو پرانی ہوتی تھی. تو کیا لوگ سوتے ہی رہیں گے، دیکھتے رہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اینڈ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہی ہے ایک ڈیٹرنٹ جو ہم دونوں کے پاس ہے، جس سے اس دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے. شاید وہ جو بڑا خوبصورت شعر فیض صاحب کا، جس کا مطلب یا کچھ اس طرح کی، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پہ وہ حساب آج چکا دیا. I think this is about, and I like to speak in English, even if this message is spread across. Although you are banned in India now, what I'm told, but I would still like to speak. VPN لگا کے سن لیں گے. VPN لگا کے سن لیں تو بہتر. I think we need to blame these so-called international mights. We must blame United Nations nice and proper. Do you think that we should keep accepting this? Do you think that whatever you want to do in Gaza, whatever you want to do in Iraq, whatever you want to do in Somalia, whatever you want to do in Syria, whatever you are intending to do in Iran, you would like to do and repeat the same in Pakistan? No, we will not allow you. United Nations is not playing its part. United States of America is just doing a lip service. I would also like to state that if a mighty Islamic state is sincere to the peace of the world, it must realize that Pakistan cannot be taken in a light way. Pakistani nation is a resilient nation. ابھی تو آپ نے غزہ کے مسلمانوں کو ہی دیکھا، جو غزہ کے، جو علامہ اقبال نے کہا اور جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صدا مشرق سے ہی آنی ہے، آج آئے کل آئے پرسوں آئے، اس کے رکھوالی اس کے متوالی یہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کی صورت میں یہیں سے مجاہد اٹھیں گے.
So if international services, international forces and international powers really want peace in this world, this is the right time to step in. Yes, Ishaq Dar Saab has said very right thing, that if sanity prevails, we are absolutely ready. اگر ایک طرف بھی سینٹی آنا شروع ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فارن منسٹر کو ہمارے پاس بھیجیں اور انہیں کہیں کہ جا کے پاکستان کو سمجھائیں. وہ بھائی جو فاشسٹ سوچ ہے, جو فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے, جو ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایل کنسیو اسٹریٹجی ہے, آپ اس کو کہا کہ کرب کیوں نہیں کرتے؟ میرے آپ کے بالکل متفق ہوں کہ انٹرنیشنل فورسز آر ناٹ پلئنگ دیئر پارٹ. They are just watching it. They had underestimated Pakistan and they are still underestimating Pakistan. There are many things in our arsenal. If you further challenge Pakistan, we would keep respecting peace, harmony. We are not going to spread any ill-conceived strategy or ill-conceived attacks. But if you challenge my people, if you start to kill innocent kids, سب سے زیادہ شہادتیں معصوم بچوں کی ہوئی ہیں, تو کیا ہم اپنے معصوم بچوں کو اس طرح مرنے دیں گے؟ نیور. تو پھر یہ جو تھریش ہولڈس کی بات ہوتی ہے, پھر دین دیر آر نو تھریش ہولڈس. بٹ وی اگین اینڈ اگین سیئنگ, آور گورنمنٹ از سیئنگ, آور آرم فورسز لیڈرشپ از سیئنگ دیٹ وی ول ناٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ. بٹ if you corner us, if you do not respect the life, humanity, then please don't expect any lesser response from us. I think that's a great place to leave it. بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمیں کنٹینیوسلی ٹائم دے رہے ہیں اس مشکل وقت میں. انشاءاللہ آپ کو واپس تنگ نہیں کرنا پڑے گا اگلے دنوں میں, لیکن اگر Let's pray that peace prevails. انشاءاللہ. And let's pray that, as I'm saying, that these international forces must play their actual role. کوئی شک نہیں. Otherwise, پاکستان زندہ باد, پاکستان فوج زندہ باد, اور پاکستان ایئر فورس کی تو کیا ہی بات. تھینک یو. ویسے یہ میں ایک آخری بات کر دوں جانے سے پہلے کہ سر, پاکستان ایئر فورس جو ہے نا, میں ویسے پہلے بھی تھوڑا بہت فین تھا, اور لوگ کہیں گے جو بھی کہہ لیں یار, ابھی تو واٹ ایلس کین وی سے یار. ماشاء اللہ دیکھیں, دے آر یو نو سیویئرز ان دا اسکائی. اللہ کی رحمت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سارے ضرور پڑھا کریں. Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.